السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے اندر 20 سے زائد آیات جہاد کے متعلق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود نازل فرمائی ہیں اور وہ قرآن کریم کا حصہ ہے۔ تو آئیے ہم آپ کو ایک ویڈیو دکھائیں گے جس میں انڈین وسیم رضوی کا کہنا ہے کہ یہ 20 سے 26 آیتیں جو جہاد کے متعلق ہیں یہ قرآن کریم سے نکال دی جائیں، نعوذ باللہ۔ ساتھ میں یہ کہتا ہے کہ یہی آیتیں ہیں جو انسانیت کے آپس میں شر و فساد کا سبب بن رہی ہیں، نعوذ باللہ۔ اور ساتھ میں یہ کہتا ہے کہ یہ آیتیں انسانوں کی، مسلمانوں کی طرف سے اپنی ایڈ کی ہوئی ہیں، یہ جب اللہ تعالی نے قرآن کریم نازل کیا تھا اس میں یہ قرآن پاک کا حصہ نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو آئیے اس کا یہ کلپ سنیے۔ اس پر ڈاکٹر صاحب اس کو ایسا جواب دیتے ہیں کہ یہ بالکل جو ہے وہ اس کی بولتی بند ہو جاتی ہے۔ آئیے سنیے۔ نہیں، آپ کی جو دلیلیں ہیں وہ دیجیے۔ آپ نے کہا 26 آیتوں کو قرآن سے ہٹایا جائے، یہ آتنکواد کو بڑھاوا دیتی ہیں، آپ ان پر بتائیے گا وہ 26 آیتیں کون سی ہیں اور وہ کیا بڑھاوا دے رہی ہیں؟ دیکھیں صاحب، جو 26 آیتیں ہیں ہم نے پڑھ کے سمجھ کے پرانی حدیثوں کو آپ نے کس سے سمجھا؟ دیکھیے، آپ مفتی تو نہیں ہیں، آپ عالم نہیں ہیں۔ مفتی اور عالم کی ہی ذمہ داری ہے پڑھنا اور سمجھنا۔ نہیں، آپ نہیں سمجھ سکتے؟ بالکل سمجھ سکتے ہیں۔ تو اگر ہم نے سمجھا تو کیا بولا؟ کیا سمجھا بتائیے آپ مجھے۔ میں نے بالکل سمجھا کہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ کیا؟ آپ آتنک کی طرف لیے جا رہے ہیں مسلمانوں کو پوری دنیا میں۔ مجھے ایک مثال دیجیے، پوری دنیا میں، بتائیے۔ پوری دنیا میں مسلمان صرف اسلحہ کیوں اٹھائے ہوئے ہیں؟ پوری دنیا میں کیوں؟ افریقہ میں مسلم آتنکواد، سیریا میں، مڈل ایسٹ میں، افغانستان میں، لنکا میں، یورپ میں، امریکہ میں، ہندوستان میں۔ کیوں؟ وہ کون سا قرآن پڑھتے ہیں؟ کون سا اسلام مانتے ہیں؟ آواز اونچی کرنے سے بات کو سچ ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ ایک چیز مجھے بتائیے، آپ کی دلیل کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں یہ 26 آیتیں قرآن میں نے بھی پڑھا ہے، میں تو آتنکوادی نہیں بنا۔ ٹھیک ہے، قرآن آپ نے بھی پڑھا ہے، ہم نے بھی پڑھا ہے، قرآن یہاں پر جو جتنے بھی مولوی حضرات ہیں انہوں نے بھی پڑھا ہے قرآن، بالکل پڑھا ہے۔ ٹھیک ہے، شیعہ ہوں یا سنی ہوں سب نے پڑھا ہے۔ جو مس یوز کرتا ہے، سنیے، اب آپ نے بات پہلی کمپلیٹ کر لی، مجھے جواب دینے دیجیے۔ یہاں پر قرآن کی آیتوں کے مس یوز کی بات ہو رہی ہے۔ جن آیتوں کی آج قرآن کے اندر تعلیم پا کر آپ ایک وحشی درندے بن رہے ہیں اور اس کو آپ اسلام کہہ رہے ہیں۔ آپ یہ کہیے نا مس یوز مت کرو، آپ کہہ رہے ہیں ہٹا لو۔ ہٹانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر موجود رہے گا تو مس یوز کرتا رہے گا۔ آپ ٹھیکیدار ہیں، ہم روکیں گے، آپ روکیں گے، کون روکے گا؟ آج تک اسلامک آتنکواد کو کس نے روک دیا؟ آنے والی نسلوں میں اسلامک آتنکواد کو کون روک دے گا؟ اپنی ڈیفینیشن ہے، کون سا آتنکواد ہے کون سا نہیں ہے۔ ارے بھائی، امریکی اب آپ اس کو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ناٹو، آپ اس کو آپ دیکھیے، تملز کے لیے کیا تھا کہ شری لنکن فورسز آتنک پھیلا رہی ہیں۔ آپ ابو بکر، سنیے، آپ لشکر طیبہ کو، ابو بکر بغدادی کو اسلامک اسٹیٹ جنہوں نے بنائی ہے، ISIS جس کو کہا جاتا ہے، اس کو آپ اگر اسلام سے جوڑ کر نہ دیکھ کر اس کو اسرائیل سے، امریکہ سے یا کسی سے کہہ کر آپ اسلامک دامن بچا نہیں سکتے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اسرائیل کی تیار کی بھی ہے۔ ارے تیار آپ میں سے کی گئی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کچھ لوگ ہیں جو امریکن فورسز کو، آفیشل فورسز کو آتنکی کہتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو ناٹو فورسز کو آتنکی کہتے ہیں، تملینس ہیں جو شری لنکن فورسز کو آتنکی کہتے ہیں۔ آتنکی اپنی اپنی پریبھاشا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پڑھ کے لوگ آتنکوادی بن گئے۔ ایک منٹ پہلے سنیے، آپ کی اس بات کا جواب دیتے۔ امریکن فورسز کو آتنکی کہتے ہیں، ناٹو کو آتنکی کہتے ہیں، تملینس کو آتنکی کہتے ہیں، لیکن وہ تملینس تمل تک محدود ہے۔ ان امریکی فوجیں امریکہ کے انڈر میں ہیں، امریکن تک محدود ہے۔ ناٹو وہیں تک محدود ہے جہاں پر ان کا اپنا ورچس ہے۔ اسلامک آتنکواد کہاں محدود ہے؟ اسلامک آتنکواد کہاں محدود ہے؟ کیا ہو رہا ہے فلسطین میں؟ کیا ایک ملک میں ہے نا فلسطینی آتنکواد جس کی آپ بات کر رہے ہیں، کیا وہ ہندوستان میں ہے؟ میں کہہ رہا ہوں فلسطینی کہتے ہیں، جو اسرائیل ہے وہ آتنکوادی سنگٹھن ہے۔ یہ دو ملکوں کی بات ہے، آپ ملکوں کی بات کو سنگٹھن سے مت جوڑیے۔ آپ اسلام کو، آپ ملکوں کی بات دیکھیے، جو ملکوں کی سرحدیں آپس میں ہوتی رہتی ہیں، ہندوستان پاکستان کا جھگڑا مشہور ہے، ہندوستان چائنا کا جھگڑا مشہور ہے، تو آپ ہندوستان چائنا والے ہندوستان کو آتنکی کہیں، ہم چائنیز کو آتنکی کہیں، یہ دو ملکوں کی لڑائی ہے۔ لیکن مسلم آتنکواد یہ یونیورسل ہے، اللہ کو مانتا ہے، بالکل الحمدللہ اللہ کو مانتا ہے، لیکن ان اللہ کے میسجز جو قرآن کے اندر شامل کیے گئے اس کو نہیں مانتا، جس کو میں نے چیلنج کیا۔ اللہ، آپ ایک بات بتائیے، آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ دو طرح کی باتیں کرے گا؟ اب آپ سنیے، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ، بات ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ بتا رہا ہوں، بات ختم ہو گئی نا، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین۔ ایک منٹ، ٹھیک ہے، میں آسان بھاشا میں بول رہا ہوں جس کو آپ کا چینل کے مادھیم سے سب لوگ سمجھ سکیں۔ تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ، ساری بندشیں ختم ہو گئیں۔ کافر کا دین کافر کے ساتھ، مشرک کا دین مشرک کے ساتھ، اسلام کا دین اسلام کے ساتھ، کرسچن کا دین کرسچن کے ساتھ، ہندوؤں کا دین ہندوؤں کے ساتھ، یعنی اللہ نے ایک الفاظ میں ساری باتیں، سارے جھگڑے ختم کر دیے۔ تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ۔ پھر اللہ کا دوسرا کلام، جو آیتوں سے انکار کرے اس سے لڑو، جہاد کرو، جب تک کہ وہ اللہ کو یا اس کی آیتوں کو قبول نہ کر لے۔ ایک بات تو سنیے، ابھی وہی تو میں آپ کو دوہری بات بتا رہا ہوں، یہ دوہری بات کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک طرف تو کہہ دیا کہ تمہارا دین تمہارے ساتھ، ایک طرف کہا جا رہا جو اللہ کو نہ مانے، آپ اپنی بات پوری کریے، جو اللہ کو نہ مانے، جو آیتوں سے انکار کرے اس سے لڑو، سنگھرش کرو، قتل کر دو۔ کس آیت میں؟ یہ دیکھیے قرآن مجید کی ہر بھاشا میں، قرآن مجید میرے پاس موجود ہے۔ سنیے ہماری بات سنیے، دیکھیے ایک ہندی میں ہے، آپ مجھے یہ انگلش میں ہے کسی بھی لینگویج اور یہ اردو میں ہے، وہ قرآن ایک ہے، ٹھیک ہے، اور قرآن سارے فرقوں کے لیے ایک ہے۔
मतलब कुछ भी आप निकाल सकते हैं। ये मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि कुरान के अंदर जो लोगों ने अपनी उसकी तफसीर जिसको कहा जाता है, उसके मीनिंग्स जो लिखे हैं, सुनिए, मीनिंग्स जो लिखे हैं वो अलग अलग हैं, आयतें एक है, मीनिंग्स अलग अलग है, लेकिन उन मीनिंग्स का अगर के कुल मिलाकर हत्या, मर्डर, कत्ल, मार देना, बात अल्फाज को इस्तेमाल कीजिए, वो मारने से जुड़ता है। आपकी बात मैंने सुन ली, अब आप मेरी बात का जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं आप अल्लाह को मानते हैं, आप उसकी आयतों को मानते हैं। ना, गलत, रुक जाइए, अल्लाह को मानते हैं, उसकी रुक आयतों को जाइए, मानते हैं। रुक जाइए, उन फर्जी फेक आयतों को नहीं मानते जो ये छपी। नाजरीन, आपने वसीम रिजवी की ये सारी बातें सुनी हैं, जिसमें एक बात ये कह रहा है कि अल्लाह ताला ने जब ये कह दिया लकुम दीनुकुम वलिय दीन, कि तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ है, हमारा दीन हमारे साथ है, तो अब वो जिहाद वाली आयतें क्यों? देखें, कुरान पाक में कुछ आयत ऐसी हैं जिनके अल्फाज मौजूद हैं लेकिन उनका हुक्म मनसूख हो चुका है, जैसा कि यही आयत है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, ये आयत मौजूद है, लेकिन इसके अंदर का जो हुक्म, यानी तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, तुम अपने दीन पर चलो, हम तुम्हें तुम्हारे दीन पर चलने से नहीं रोकते और तुम हमें कुछ ना कहो, इस आयत का हुक्म मनसूख हो चुका है। जैसा कि एक और जगह पर 18वें पारे में सूरह नूर के अंदर एक आयत थी, अल्लाह ताला ने उतारी थी, अश-शैखु वश-शैखूखतु इज़ा ज़नाया। अब वो आयत अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही आयत को मनसूख कर दिया था, लेकिन उस आयत का हुक्म कि जब बूढ़ा और बूढ़ी ये आपस में जिना कर लें तो उनके ऊपर भी वही रजम वाला हुक्म चलेगा जो आम मर्द के लिए चलता है, तो वो हुक्म अब तक बाकी है। तो इसलिए कुरान पाक को समझने की ज़रूरत है और कुरान पाक समझा जाएगा उलमा की मजालिस में। जहाँ तक के बुनियाद परस्त का सवाल है, एज फार एज फंडामेंटल इज कंसर्न, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आई am a Muslim fundamentalist and I'm proud to be a Muslim fundamentalist. मैं मुस्लिम बुनियाद परस्त हूं और मुझे गर्व है कि मैं मुसलमान बुनियाद परस्त हूं, क्योंकि मैं इस्लाम के तालीमात को जानता हूं और उसके ऊपर अमल करता हूं और कोशिश करता हूं कि पूरी तरह अमल करूं। और मैं जानता हूं कि इस्लाम में एक भी तालीम नहीं है जो इंसानियत के खिलाफ है। हो सकता है कुछ गैर मुसलमान लोग जो इस्लाम के बारे में नहीं जानते, वो समझते होंगे ये चीज़ इस्लाम में गलत है, वो चीज़ इस्लाम में गलत है, लेकिन जब उन्हें कहा जाएगा क्यों इस्लाम में ये तरीका इख्तियार किया गया है, तो एक भी अनबायस होशमंद इंसान ये नहीं कह सकता कि इस्लाम में एक भी तालीम है जो इंसानियत के खिलाफ है। जब हम तहकीक करते ये लफ्ज़ फंडामेंटलिज्म सबसे पहली बार कैसा ईजाद किया गया, वेबस्टर डिक्शनरी के हिसाब से ये वर्ड फंडामेंटलिज्म सबसे पहली बार इस्तेमाल किया गया था 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के शुरू में, जब प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस अमेरिका में वो लोग ने प्रोटेस्ट किया, वो लोग ने एतराज़ किया। चर्च कहती थी कि मैसेज ऑफ द बाइबल इज फ्रॉम गॉड, ये जो तालीमात बाइबल की है वो खुदा की तरफ से है, लेकिन ये प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस ने अमेरिका में अर्ली पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी में कहा कि सिर्फ बाइबल की तालीमात ही ने खुदा की तरफ से है, खाली बाइबल का पैगाम खुदा की तरफ से नहीं है, बाइबल का हर लफ्ज हर हर्फ खुदा की तरफ से है। अगर कोई शख्स ये साबित कर सके कि बाइबल का हर हर्फ हर लफ्ज खुदा की तरफ से, तो ये अच्छा मूवमेंट है फंडामेंटलिज्म का। लेकिन दूसरी ओर अगर कोई शख्स ये साबित कर सके कि बाइबल का हर लफ्ज हर हर्फ खुदा की तरफ से नहीं है, तो ये मूवमेंट अच्छा मूवमेंट नहीं है। जब हम डेफिनेशन देखते हैं फंडामेंटलिस्ट ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में मिलता है कि फंडामेंटलिस्ट इज अ पर्सन हु स्ट्रिक्टली अडियर्स टू द एंशिएंट टीचिंग्स ऑफ द डॉक्ट्राइन्स ऑफ एनी रिलीजन। बुनियाद परस्त शख्स वो है जो शिद्दत के साथ कोई मजहब के किताबों और उसके तालीमात को शिद्दत के साथ उसे फॉलो करता है, उसको अमल में लाता है। जब हम रिवाइज्ड एडिशन पढ़ते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का, उसमें थोड़ा रिवीजन है, उसमें कहा गया है कि फंडामेंटलिस्ट इज अ पर्सन हु स्ट्रिक्टली अडियर्स to the ancient teachings of the doctrines of any religion, especially Islam. कहा जाता है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की रिवाइज्ड एडिशन में कि बुनियाद परस्त वो शख्स है जो शिद्दत के साथ कोई मजहब की तालीमात
کو عمل میں لاتا ہے, خصوصاً اسلام. اسلام لفظ مطلب بنیاد پرست, مطلب فنڈامنٹلسٹ. فوراً ہمارے دماغ میں آئے گا فنڈامنٹلسٹ مطلب مسلم. ایجاد کیا گیا تھا پہلے بار کرسچنز کے لیے, آج استعمال ہو رہا ہے مسلمان کے لیے. فنڈامنٹلسٹ مطلب بنیاد پرست. اور بنیاد پرست کا ڈیفینیشن تھا آکسفورڈ ڈکشنری کا, کیا بنیاد پرست ایسا شخص ہے جو شدت کے ساتھ کوئی تعلیمات, کوئی مذہب کی تعلیمات پہ عمل کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان شدت پسند ہے, مسلمز آر ایکسٹریمسٹ. اکثر لوگ کہتے ہیں نو نو, آئی ایم ناٹ اے فنڈامنٹلسٹ, آئی ایم ناٹ این ایکسٹریمسٹ. کس بات کا ڈر ہے آپ کو؟ میں کہتا ہوں میں فنڈامنٹلسٹ ہوں, میں کہتا ہوں میں ایکسٹریمسٹ ہوں. آئی ایم این ایکسٹریمسٹ. آئی ایم ایکسٹریملی کائنڈ, آئی ایم ایکسٹریملی مرسیفل, آئی ایم ایکسٹریملی لونگ, آئی ایم ایکسٹریملی آنیسٹ, آئی ایم ایکسٹریملی جسٹ. What's wrong in being extremely honest, extremely just, extremely kind, extremely loving? جب لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان شدت پسند ہے, میں کہتا ہوں بے شک میں شدت پسند ہوں. میں شدت سے عدل کرتا ہوں, میں شدت سے محبت کرتا ہوں, میں شدت سے دیا کرتا ہوں. میں شدت پسند ہوں. شدت پسند ہونے میں غلط بات کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ we should be extremely honest, extremely just, we have to be extremely merciful. ہمیں شدت کے ساتھ عدل کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ تھوڑا عدل, ہمارے فائدے کے لیے تو عدل کیا, ہمارے فائدے کے لیے تو عدل نہیں کیا. یہ قرآن کی تعلیمات ہے. ہمیں کس سے ڈر؟ یہ بات کا دیکھنا چاہیے کہ غلط, اور ڈو ناٹ بی ایکسٹریمسٹ ان دا رانگ ڈائریکشن. غلط چیز میں شدت مت اختیار کیجیے. کہا جاتا ہے میڈیا میں مسلمز آر ٹیررسٹ, مسلم آتنکوادی ہے, دہشت گرد ہے. آتنکوادی کی کیا معنی ہے؟ دہشت گرد کی کیا معنی ہے؟ دہشت گرد اسے کہتے ہیں جو دوسروں کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے. ٹیررسٹ از اے پرسن who causes terror in the minds, in the hearts of the other human being. مثال کے طور پہ جب کوئی چور پولیس کو دیکھتا ہے تو اس چور کے دل میں دہشت پیدا ہوتی ہے. تو اس کانٹیکسٹ میں پولیس چور کے لیے دہشت گرد ہے. جب کوئی چور پولیس کو دیکھتا ہے اس کے دل میں دہشت ہوتی ہے, تو پولیس چور کے لیے دہشت گرد ہے. اور یہ میں نہیں کہتا ہوں, ٹائمز آف انڈیا میں ایک آرٹیکل آیا تھا کہ انسپیکٹر آنگرے ٹیررائزز دی انڈر ورلڈ. جو چھپے ہوئے گنڈے لوگ ہیں انڈر ورلڈ کے, چور ہے, ان کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے. تو بالکل صحیح ہے. تو اس طریقے سے میں کہتا ہوں کہ ہر مسلمان جو بھی غلط کام کر رہا ہے اس کے دل میں ہر مسلمان دہشت پیدا کرنا چاہیے. جب بھی کوئی چور مسلمان کو دیکھتا ہے, جب بھی کوئی ریپسٹ بلاತ್ಕಾರ کرنے والا مسلمان کو دیکھتا ہے, جب بھی کوئی غلط انسان مسلمان کو دیکھتا ہے, اس کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہیے. اس کانٹیکسٹ میں مسلمان غلط لوگ کے دل میں دہشت پیدا کرنا چاہیے. یہ کہتا ہے قرآن. جس طریقے سے پولیس چور کے دل میں دہشت پیدا کرتی ہے, اسی طور سے قرآن میں لکھا ہے سورہ انفال میں سورہ نمبر 8 آیت نمبر 60 میں کہ آپ مسلمان غلط لوگ کے دل میں دہشت پیدا کرو.